السلام علیکم۔ بالآخر امریکہ نے عین اس وقت پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور چین پاکستان اسٹریٹجک تعاون کے اس نرم پیٹ پہ حملہ کیا، اس پر ضرب لگائی کہ جب پاکستان IMF سے قرض کی ایک اور قسط کے لیے در بدر اور مارا پھر رہا ہے۔ عین اس وقت جب پاکستان کے امپورٹڈ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ میں ہی موجود تھے، وہ IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، چائنا، امریکہ اور دوسرے ملکوں سے اس معاملے میں سہولت کاری اور مدد طلب کر رہے تھے۔ عین اسی دوران IMF نے جہاں پاکستان کا نام ان 6 ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جو جنگ زدہ اور تشدد زدہ ملک کہلاتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ سے امداد دے دی گئی تو دوسرے ہاتھ سے پاکستان کو مزید دیوار کے ساتھ دھکیل دیا گیا۔ اور اسی لمحے جب محمد اورنگزیب یہ توقع ظاہر کر رہے تھے کہ ایک 3 سالہ امدادی پروگرام IMF سے حاصل کیے بغیر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو امریکہ نے چین کی 3 اور بیلاروس کی 1 کمپنی پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ یہ پابندی پاکستان سینٹرک تھی، اور پاکستان سینٹرک سے بھی اگر اس کا دائرہ مزید محدود کر دیا جائے تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے گرد گھوم رہی تھی۔ یعنی یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کے بارے میں مبینہ طور پر کہا گیا کہ انہوں نے مختلف اوقات میں پاکستان کے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں مدد فراہم کی، یعنی پرزے بیچے یا کہیں سے فراہم کر کے دیے، مینیج کر کے دیے، اور یوں پاکستان اپنا یہ دور مار میزائل پروگرام مکمل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس سے پہلے بھی ایک مواقع پہ اس میزائل پروگرام کے حوالے سے چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن یہ جو تازہ اعلان ہوا اس کے بعد اس کی ٹائمنگ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان گھٹنوں پر آ چکا ہے۔ پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ پن کی ایک گہری کھائی اور کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ تھوڑا سا عدم توازن اسے اس گہری کھائی میں، دیوالیہ پن کی گہری کھائی میں دھکیل سکتا ہے، اور ایسے میں پاکستان اپنے علاقائی دوستوں ہمسایوں سے بھی دور کر دیا گیا ہے، اور اب اس کے پاس کوئی آپشن ہی باقی نہیں رہا۔ جو متبادل آوازیں پاکستان میں اٹھتی تھیں پاکستان کے متبادل توانائی کے ذرائع حاصل کرنے کی، وہ بھی ایک ایک کر کے خاموش کر دی گئی ہیں یا پسِ دیوارِ زندہ ڈال دی گئی ہیں۔ ایسے میں امریکہ کی طرف سے، یعنی اب جو IMF کا پروگرام آئے گا، اشارہ یہ مل رہا ہے کہ وہ اس میں کھل کے کچھ شرائط پیش ہوں گی، یعنی اس میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کیپ کرنا یا اسے محدود کرنا یا فریز کرنا، یا اس سے بھی بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی اب تقریباً وہ مقام آ گیا ہے، برسہ برس کی محنت کے بعد، برسہ برس کی ریاضت کے بعد، برسہ برس کی کوچہ نوردی کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان، کہ جہاں امریکہ اب اپنا مدعا اور معافی الضمیر زیادہ کھل کر بیان کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں معاشی تنزل، معاشی زوال کی جو کہانی ہے وہ اس کے ایٹمی پروگرام، ایٹمی طاقت، اس کی مضبوط فوج، اس کے مضبوط دفاعی نظام سے الگ کر کے اس کو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے، اس کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کو اس پرسپیکٹیو سے ہٹ کر آپ اس کا تجزیہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک دور وہ تھا جب پاکستان جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں امریکہ کی جنگ کا ٹوکا اٹھائے افغانستان میں جہاد کر رہا تھا۔ حقیقت میں یہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی، اور امریکہ سوویت یونین سے ویتنام کے بدلے اور قرض چکانا چاہتا تھا۔ اس وقت پاکستان سرخ لاوے کے اپنی حدود میں داخل ہونے کا ایک خطرہ ابھار کر
افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے امریکہ کے آگے پوری طرح بچھ کر رہ گیا تھا۔ امریکہ کے لیے اپنا انفراسٹرکچر، اپنی فضائیں، اپنا لاجسٹک سپورٹ مجاہدین کے نام پہ ساری ان کو فراہم کی جا رہی تھی۔ وہ سارے راستے امریکہ کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ عین اس وقت 1985 میں امریکہ نے ایک سینیٹر لیری پریسلر نے ایک ترمیم متعارف کرائی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کو دی جانے والی جو امداد ہے، فوجی امداد ہے، معاشی امداد ہے، اس کو ہر سال امریکی صدر کی گارنٹی کے ساتھ مشروط کیا جائے، یعنی وہ غیر مشروط امداد نہیں ہوگی۔ امریکی صدر گارنٹی دیں گے کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے نہیں بڑھا رہا، یہ امداد اپنی اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا، بالخصوص اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو بہتر اور جدید بنانے پر یہ صرف نہیں کر رہا، تو اس کے بعد یہ امداد جاری کی جانی چاہیے۔ یہ امداد اور یہ پریسلر جو ترمیم تھی، پاکستان اور امریکہ کے درمیان بداعتمادی کی ایک پہلی کڑی ثابت ہوئی۔ یہیں سے پاکستان کی جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایک دوسری سوچ ابھرنے لگی کہ امریکہ اپنی تمام جنگوں میں پاکستان کو گھسیٹ کر استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے باوجود پاکستان کو ایک معاشی اور دفاعی اعتبار سے ایک خود کفیل اور خود انحصار ملک بنتا نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہی وجہ ہے کہ پریسلر ترمیم متعارف کرائی گئی جس میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے سینٹرک تھی اسی کے گرد گھومتی تھی۔ پریسلر ترمیم اس لحاظ سے ناکام ثابت ہوئی کہ پاکستان نے اس ترمیم کے باوجود آنکھ بچا کر اپنا ایٹمی پروگرام بالآخر مکمل کر لیا، یہاں تک کہ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا پر یہ ثابت کر دیا اعلانیہ طور پر کہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ لیکن پریسلر ترمیم نے پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعاون کی دیوار میں ایسی دراڑیں ڈال دی تھی جو بعد کے اوقات میں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ پاکستان نے امریکہ کے دباؤ کو، امریکہ کی قبولیت کو، امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے سیاسی اور معاشی معاملات میں تو پوری طرح دخیل کیا، لیکن امریکہ نے اپنا جو دفاعی رخ ہے وہ بالآخر امریکہ کی جانب سے چائنا کی جانب موڑ دیا، اور اس کے بعد چین اور پاکستان کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون کے نئے جہان اور نئے امکانات پیدا ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد 90 کی پوری دہائی دیکھیں کہ اگر امریکہ نے جو F-16 طیاروں کی جو پیسے لے کر اس کی نئی کھیپ دینے سے پاکستان کو انکار کیا، پرزے دینے سے انکار کیا، اور یہ پابندی بھی لگائی کہ یہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے، تو یوں ایک ایسی جو خلیج ہے شک کی وہ اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان پیدا ہوئی، جس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اس سوچ کو تقویت ملنے لگی کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، مشکل وقت کا ساتھی نہیں ہے۔ 7ویں بحری بیڑے سے جو ایک جذبات اور تاثرات پیدا ہوئے تھے وہ تاثرات پریسلر ترمیم کے بعد مضبوط ہوتے چلے گئے، جان پکڑتے چلے گئے، اور اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کی جو ہدایات ہے یا اس کی نظروں سے آنکھیں چرا کر چین کے ساتھ اپنے دفاعی تعاون کو بڑھانا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو میزائل بنے یا جنگی جہاز پاکستان میں آئے وہ چین کے تعاون سے بنائے گئے تھے، تیار کیے گئے تھے، اور چین نے پاکستان کی جو میزائل پروگرام ہے اس کی تیاری میں پھر اعلانیہ پاکستان کی مدد کرنا شروع کی۔ پاکستان کے جو میزائل ہیں ان میں دور مار کرنے والے میزائل بھی ہیں، اور ان سے امریکہ کو ہمیشہ یہ خطرہ رہا ہے کہ یہ میزائل اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، گو کہ ایسا کوئی امکان بہت کم ہے، اور لیکن اس کے باوجود ایک خوف اور ایک خدشہ رہا ہے کہ ایک مسلمان ملک کے پاس ایک اس طرح کے جو خطرناک ہتھیار ہیں ان کی موجودگی اور ان کا ہونا
بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جو سب سے کم مار کرنے والے ہدف اور نثر میزائل ہیں، ان سے امریکہ کو یہ گلہ یا یہ خطرہ رہا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف استعمال ہوں گے، اور بالخصوص جو آپریشن کولڈ سٹارٹ ہے کہ جس میں ایک تصوراتی طور پر پاکستان کی ایک ایسی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب اس میں فساد شروع ہوگا، خانہ جنگی شروع ہوگی اور بلکنائزیشن ہوگی اس کی، تو اس کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو کنٹرول کون کرے گا، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھارت کو اندر گھسنا ہوگا پاکستان کے اندر، اور ایسی صورت میں پاکستان اپنی حدود کے اندر آنے والے بھارت کے فوجیوں کو، کمانڈوز کو نشانہ بنا سکتا ہے ان ایٹمی ہتھیاروں کا، اور اس پر پاکستان پر یہ الزام بھی نہیں لگ سکتا، پاکستان پر کوئی ایسا کی سزا بھی کوئی ایسی تجویز نہیں کی جا سکے گی کہ اس نے کسی دوسرے ملک پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے، گویا کہ اس نے اپنے ملک میں گھسنے والے غیر ملکی فوجیوں پر ایٹمی اور کیمیائی ہتھیاروں کا حملہ کیا ہے۔ سو ان دونوں جو میزائل ہیں، ان کی ترتیب، ان کی تشکیل، ان کی بناوٹ سے بہت سے خدشات لاحق ہیں امریکہ کو۔ اب جو ایک پابندیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں پاکستان کے میزائل پروگرام کے ساتھ ساتھ چین اور پاکستان کے دفاعی تعاون پر ایک فیصلہ کن وار کرنے کی کوشش ہے، یا آنے والے عزائم اور ارادوں کا پتہ دیتی ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ سے امریکہ کے نشانے پر رہا ہے، اور پاکستان نے اس پروگرام کو آگے اگر بڑھایا ہے تو وہ امریکہ سے نظریں چرا کر، نظریں بچا کر، یا امریکہ نے غض بصر سے کام لیا ہے کہ جب اس کو ضرورت تھی سوویت یونین کے خلاف کسی جنگ میں امریکہ کا پاکستان کی، تو اس نے نظریں چرا لیں پاکستان کی اس سرگرمی سے، لیکن مسلسل وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا تعاقب کرتا رہا، اور اس کے لیے پھر 9/11 کے بعد جو ایک سوچ بڑے منظم انداز سے ڈیولپ ہو گئی، وہ یہ تھی کہ مسلمان ملک اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں کہ ان کے پاس یہ خطرناک ہتھیار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر قدیر خان کو، جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی شناخت تھے، علامت تھے، گو کہ اس پروگرام کی تیاری میں بے شمار لوگوں نے کام کیا تھا، لیکن اس کی سمبولک جو شخصیت تھی، جو مرکزیت جس شخص کو حاصل تھی، جو اس کے لیے لازم و ملزوم تھے سارے ایٹمی تصور کے حوالے سے، جو ایک شخصیت بنی گئی تھی، تراشی گئی تھی، وہ ڈاکٹر قدیر خان تھے۔ اور ڈاکٹر قدیر خان کو مسٹر نیوک کا خطاب امریکی میڈیا نے دیا، مغربی میڈیا نے دیا۔ انہوں نے جو بم بنایا اس کو اسلامک بم کا نام دیا، حالانکہ اس وقت بھی دنیا کے 6 مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ملکوں کے پاس ایٹم بم تھے، لیکن کسی کے بم کو کوئی مذہبی شناخت اور مذہبی حوالہ اور مذہبی نام نہیں دیا گیا۔ اب پاکستان اس مقام پر آ چکا ہے کہ جہاں وہ جو نیریٹیو 9/11 کے بعد مغربی میڈیا میں ڈیولپ کیا گیا تھا کہ آپ کا مسئلہ روزی روٹی ہے، خطرناک ہتھیار نہیں، اس لیے آپ خطرناک ہتھیار جمع کرا کے روزی روٹی حاصل کر لیں، تو اب یوں لگ رہا ہے کہ وہ اس طرف رفتہ رفتہ پیش رفت کی جا رہی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب لیبیا پر دباؤ آیا اور یہ کہا گیا کہ کرنل قذافی اگر اپنے ایٹمی جو مواد ہے وہ سرنڈر کریں، وہ چھوڑ دیں، تو ان کے تمام ماضی کے جو گناہ ہیں، جو ان کی ایک کشمکش چلی آئی ہے مغرب کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اس کو بھلا دیا جائے گا۔ اور جب کرنل قذافی کے درمیان اور امریکہ کے درمیان جو بظاہر ایٹمی توانائی ایجنسی کے پردے میں کام کر رہا تھا، جب معاہدہ ہوا تو اس میں جو ایٹمی مواد ہے وہ یوکرین کی طرف لے جایا گیا بھر کر، گویا کہ سوویت یونین کو اس میں ایک میڈیٹر کے طور پہ ڈالا گیا۔ اس وقت جو یوکرین ہے وہ سوویت یونین کے ہی زیر اثر تھا۔ ڈرموں میں بھر کر وہ سارا مواد جو ہے، جو یورینیم کی افزودگی کا عمل ہے اور سارا ہے، وہ وہاں منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر کہاں لے گئے؟ امریکہ لے جایا گیا اس کو۔ لیکن ایک مرحلہ یہ تھا کہ جب نیوٹرل کرنا تھا لیبیا کو، تو اس کے لیے ایک تیسرا ملک سامنے آیا۔ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سعودی عرب کو پاکستان کے جو معاملات ہیں
اس میں دخیل کیا جا رہا ہے، اور ایک نیوٹرل ملک کی حیثیت سے اور ایک ایسے فیسیلیٹیٹر ملک کی حیثیت سے تو یوں لگ رہا ہے کسی مرحلے پر پاکستان کی جو ایٹمی مواد ہے اور میزائل ہیں اس کو اس میں پاکستان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہی رول ادا کر سکتا ہے سعودی عرب جو یوکرین نے ادا کیا تھا لیبیا کے ہتھیاروں کے معاملے میں، لیکن ہتھیار دے کر بھی کرنل قذافی کی جاں بخشی نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کے حکمران طبقات کو یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ اپنے اس گول کے قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ جوں پاکستان معاشی بدحالی کی گہرائیوں میں اور اس کی زوال کی راہوں میں لڑکتا چلا جا رہا ہے، اسی رفتار سے اس کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں شکوک و شبہات، خطرات اور خدشات بھی مغرب میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت بڑھائے جانے کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے۔